السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آج کے سبق میں ہم علم تاریخ تشریع الاسلامی سے کیا مراد ہے اور اس فن سے متعلق جو اہم کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو جانتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جاہلیت کا دور تھا۔ شریعت نام کی کوئی چیز وہ باقی نہیں تھی، کیونکہ سابقہ امتوں نے ان کو بھلا دیا اور بہت سوں نے اس میں تحریف کر دی، یعنی سابقہ جو شریعت تھی وہ نہ ہونے کے برابر تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے۔ اور اسی طرح لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ظلم کا ستم ہر جگہ موجود تھا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں پڑھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، آپ پر وحی نازل ہوئی، اور جب احکام تدریجاً نازل ہونا شروع ہوئے، وہاں سے اسلامی تاریخ فقہ اسلامی کی ابتدا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے بعد، اعلان نبوت کے بعد جب احکام نازل ہونا شروع ہوتے ہیں تدریجاً، وہاں سے کیا ہے، شریعت اسلامی، شریعت دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تنفیذ، اس کا پروان چڑھنا وہ شروع ہوا۔ پھر یہ احکام رب تعالیٰ نے تدریجاً نازل فرمائے، شریعت نافذ ہوئی، شریعت اسلامی کے جو احکام تھے وہ نافذ ہونا شروع ہوئے۔ پھر جن احکام میں بہت سے احکام کہ جو شریعت سابقہ میں موجود تھے وہ منسوخ ہوئے، جن احکام میں تخصیص تھی تخصیص ہوئی، جن میں تقیید تھی تقیید ہوئی۔ یہ سارا کچھ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہمیں یہ سب کچھ ملا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے مسائل میں اجتہاد فرمانا بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد صحابہ کرام کے زمانہ میں یہ فقہ اسلامی جو ہے یہ مرحلہ وار پروان چڑھتی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً ان کا دور آیا۔ تو اس میں یہ کیا ہے، فقہ اسلامی شریعت کے جو احکام ہیں ان میں پروان چڑھی، کیونکہ شریعت اسلامی یہ وہ دین ہے، دین محمدی صلی اللہ تعالی وسلم، جو رہتی تک کی دنیا کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس میں ہر چیز جو ہے وہ موجود ہے۔ پھر فقہائے صحابہ، علماء کرام نے قرآن پاک میں غور و فکر کیا، اصول و ضوابط قرآن و حدیث کی روشنی میں وضع کیے، اور اس طرح پہلا مرحلہ جو تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے تاریخ فقہ اسلامی کی ابتدا ہوتی ہے۔ تاریخ تشریع الاسلامی، تاریخ فقہ اسلامی یہ مترادف الفاظ ہیں۔ اس کی ابتدا ہوئی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانہ مبارک میں یہ سلسلہ پروان چڑھتا ہے۔ پھر فقہائے مجتہدین، ان کے جب ہم احوال پڑھتے ہیں کس طرح انہوں نے قرآن و حدیث میں
غور و فکر کیا اور دین اسلام کو، قرآن مجید کو، احادیث مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اصول و ضوابط وضع کیے، اپنی پوری زندگیاں اس کام کے لیے صرف کر دیں. پھر ہمارے سامنے اصول حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے، اصول فقہ بھی آتی ہے، فقہ بھی آتی ہے. بہت سے علوم جو پہلے موجود نہیں تھے وہ ہمارے سامنے کیا ہے، ہمیں نظر آتے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، یہ سارے علوم کا جو تعلق ہے وہ تاریخ تشریح فقہ الاسلامی کے ساتھ ہے. یہ سارا کچھ تدریجاً جو ہے یہ پروان چڑھا، اور اس طرح فقہ الاسلامی جو ہے وہ آج کے دن تک ہمارے سامنے جو ہے وہ کیا ہے، ہمیں مکمل نظر آتی ہے. تو تاریخ تشریح فقہ الاسلامی کی تعریف کیا ہوئی کہ یہ وہ علم ہے کہ جس میں ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے بعد اس زمانے سے متعلق باتیں کرتے ہیں جس میں شریعت اسلامی پروان چڑھتی ہے. اس کے بعد اس علم میں ہم فقہاء مجتہدین کے احوال کو پڑھتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی، کس طرح انہوں نے دین کو سمجھا، اصول و ضوابط قرآن و حدیث کی روشنی میں وضع کیے جو آج تک ہمارے پاس جو ہے وہ جو اصول انہوں نے وضع کیے وہ دین کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، مشعل راہ ہیں. تو یہ تھا علم تاریخ تشریح فقہ الاسلامی سے مراد. اس کا جو موضوع ہے، اس کا موضوع تاریخ فقہ الاسلامی اور تاریخ فقہاء الاسلامی، یہ اس کا موضوع ہے. اسی سے متعلق ہم نے کیا کرنی ہے، بحث کرنی ہے، ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم اہم کتابیں جو اس فن سے متعلق لکھی گئی ہیں ان کو جانتے ہیں. کتاب فقہ السامی، کتاب الفقہ السامی یہ لکھی ہے الشیخ محمد بن الحسن الحجوی الثعلبی. ٹھیک ہے. یہ فاس شہر میں پیدا ہوئے اور رباط یہ مغرب کا عاصمہ دارالحکومت ہے، وہاں پر آپ نے وفات پائی. کتاب فی تاریخ تشریح الاسلامی الشیخ محمد علی السائس، آپ کی بھی لکھی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. کتاب المختارات الفتحیہ فی تاریخ تشریح و اصول الفقہ، ٹھیک ہے، یہ الشیخ احمد ابو الفتح ان کی لکھی ہوئی ہمارے پاس سامنے آتی ہے. اسی طرح کتاب الجزء الاول من کتاب المدخل لدراست الفقہ الاسلامی یہ لکھی ہے لفضیلت الشیخ محمد الحسینی حنفی. ٹھیک ہے. آپ استاد ہیں کلیت الحقوق جامعۃ عین شمس، انہوں نے لکھی. اسی طرح محاضرات فی تاریخ المذاہب الفقہیہ الشیخ محمد ابو زہرہ، یہ بہت بڑے امام گزرے ہیں فقہ حنفی کے، اور آپ کی بہت سی تالیفات ہیں. آپ کی یہ کتاب اصول فقہ پر 4 جلدوں میں موجود ہے جو کہ مصر اور دوسرے ممالک میں پڑھائی بھی جاتی ہے اور اس سے جو طلباء کرام ہے وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں. یہ کتاب بہت جامع ہے اور بہت آسان انداز کے ساتھ آپ نے کتاب اصول فقہ بھی لکھی. اسی طرح آپ نے چاروں مذاہب کے علماء کرام کی حیات مبارکہ پر بھی آپ نے کتابیں لکھی. اسی طرح ہمارے پاس تاریخ الفقہ الاسلامی لفضیلت الشیخ انیس عبادہ ان کی ملتی ہے. تاریخ فقہ الاسلامی لفضیلت الشیخ ابراہیم الدسوقی. اسی طرح المدخل للفقہ الاسلامی لدکتور رشاد حسن خلیل ان کی لکھی ہوئی ملتی ہے. اسی طرح ہمارے پاس کتاب جو ہے تاریخ تشریح الاسلامی لشیخ مناع القطان، تاریخ فقہ الاسلامی لدکتور عمر سلیمان الاشکر، تاریخ الفقہ الاسلامی لدکتور محمد عبد اللطیف صالح الفرفور،